بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیدگاہ نہیں گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کے ہمراہ عیدگاہ میلے میں نہیں گئے۔ لوگوں نے کہا وہاں کھیل تماشے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا مجھے کھیل تماشوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو انصاف الاعتقاد لوگوں نے اصرار کیا اور چلے گئے۔ وہ لوگ جا رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے معبودوں کے ساتھ ایک خفیہ تدبیر کروں گا۔ سب لوگ چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ فرمان لوگوں نے بھی سن لیا، لیکن چونکہ ان کا اعتقاد تھا کہ ہمارے بتوں کو کوئی بھی رنج نہیں پہنچا سکتا، ان پر ہاتھ اٹھانا محال ہے، لہٰذا انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا غیر سنجیدہ لیا اور وہ سب لوگ عیدگاہ چلے گئے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے چلے جانے کے بعد بت خانے کا رخ کیا۔ وہ ساز و سامان اور کھانے پینے کی اشیاء جو بتوں کے سامنے تھیں ان میں سے کھانا اٹھایا اور ایک بت سے کہا یہ کھانا تمہارے لیے ہے، یہ کھاؤ۔ مگر بت کہاں کھانے والے تھے؟ اللہ والے چاہیں تو بتوں کو کھلا سکتے ہیں۔ میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کرامت معروف ہے کہ آپ کے کہنے سے بت لڈو کھانے لگا۔ معلوم ہوا اگر اللہ والے چاہیں تو مٹی کے بتوں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر حکم دیتے تو بت ضرور کھا لیتے، لیکن چونکہ آپ تو بتوں کی بے بسی پر طنز فرما رہے تھے اس لیے بتوں نے کہاں سے کھانا تھا۔ بتوں کی شامت۔ پھر آپ غصے میں آئے، آپ نے فرمایا تم جہنم کا ایندھن ہو۔ یہ کہہ کر آپ نے کلاڑا پکڑا جو آپ انہی بتوں کے لیے لے کر آئے تھے۔ بتوں کو توڑنا شروع کر دیا، کسی کا سر توڑ دیا، کسی کے بازو توڑ دیے، کسی کی ٹانگیں توڑ دیں، کسی کا پیٹ توڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑ ڈالے۔ ملا معین کاشفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بت خانے میں 73 بت تھے جن میں سے ایک سب سے بڑا بت تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 72 بت توڑ ڈالے اور جو سب سے بڑا بت تھا یہ سنہری رنگ کا تھا جس پر ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے۔ اس بت کو سونے چاندی اور جواہرات سے سجایا گیا تھا۔ آپ نے بڑے بت کو رہنے دیا اور جو کلاڑا ساتھ لے کر آئے تھے وہ اس بت کے کندھے پر رکھ دیا اور خود بت خانے کا دروازہ بند کر کے اپنے گھر واپس تشریف لے آئے۔ شام کے وقت جب قوم واپس آئی تو سب سے پہلے بت خانے گئے۔ جب بت خانے میں انہوں نے اپنے معبودوں کا حشر دیکھا تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا۔ انہوں نے شور مچایا، بڑا روئے، ہائے ہائے کی ماتم کیا۔ وہ لوگ جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو سنی تھی انہوں نے کہا ہم نے ابراہیم سے سنا تھا کہ میں تمہارے بتوں کا حشر برا کروں گا۔ لوگوں کی شکایت۔ وہ لوگ چیختے نمرود کے دربار میں گئے اور اپنے بتوں کی حالت بیان کی۔ نمرود نے کہا کون ہے جس نے بتوں کے ساتھ ایسا کیا؟ بتایا گیا کہ آزر کا بھتیجا ہے، نام ابراہیم ہے، وہ بتوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ چنانچہ نمرود نے اپنے سپاہیوں سے کہا ابراہیم کو میرے دربار میں حاضر کیا جائے۔ چند لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے۔ انہوں نے پوچھا اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ تم اس سے پوچھ لو جو بڑا بت ہے جس کے کاندھے پر بڑا کلارا رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا یہ بول نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم اس کو پوچھتے ہو جو بول بھی نہیں سکتا، جو سن بھی نہیں سکتا، دیکھو اس کے کاندھے پر کلاڑا ہے، کہیں اس نے تو بت نہیں توڑے؟ انہوں نے کہا یہ ہل بھی نہیں سکتا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال میں آ گئے۔ فرمایا پھر تم انہیں کیوں پوچھتے ہو؟ کیا تمہیں عقل ہے؟